السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ہمارے یو کے میں رہنے والے دوست ہیں محمد یاسین صاحب، وہ مسلسل اصرار کرتے رہے، حالانکہ انہوں نے رمضان المبارک میں کہا ہے کہ یہ کوئی اسحاق جھالوی کی ایک ویڈیو ہے، اس پر انہوں نے ویڈیو بنانے کے لیے کہا کہ اس کا جواب ہونا چاہیے۔ مصروفیت کی وجہ سے وہ جواب نہیں دے پائے رمضان المبارک میں، تو بھائی محمد یاسین صاحب مسلسل اصرار کرتے رہے کہ بھائی اس پر ویڈیو ہونی چاہیے، ویڈیو آنی چاہیے، اس کا جواب آنا چاہیے۔ تو وہ تقریباً 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کی ویڈیو ہے۔ اب اتنی طویل ویڈیو ہے تو اس کا جواب بھی بہت زیادہ بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ لیکن اس میں کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ جو خاص بات ہے، یعنی جس کا جواب دینا، یعنی یوں سمجھیں کہ بات سمجھ میں آ جائے، کہ ایسا اعتراض جس کا جواب دیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے، تو وہی جواب دیا جائے، نہ کہ ہر ایک چیز جس میں جو اس نے اعتراض کیے ہیں تو اس کا جواب دینے سے ویڈیو طول پکڑ جائے گی، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا تو ہم ایسی بات کا جواب دے رہے ہیں جو بات سمجھ میں آ جائے اور پھر یعنی مزید گنجائش نہ رہے۔ اگر مزید گنجائش رہتی ہے، اگر دوستوں نے کہا تو ہم اور بھی جواب دے دیں گے۔ تراویح کے متعلق ان کی ویڈیو ہے، اس نے تراویح پر اعتراضات کیے ہیں۔ اب ہم وہاں اگر سوچتے ہیں کہ بھئی تراویح کے یہ دلائل دیے جائیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، 8 رکعت نہیں، تو یہ بات کی بات ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ اگر ہم پوری طرح مجموعی طور پر اس پر نظر ڈالتے ہیں تو اسحاق جھالوی پوری ویڈیو کے اندر اس بات کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ بھئی اصل میں تراویح نماز ہے ہی نہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی نوی نماز اس مہینے نہیں پڑھی۔ اے ممبر ہے اور میں خدا کے سامنے جواب دیں، 1 رکعت بھی نوی نہیں آپ نے پڑھی۔ سارا سال جڑا آپ قیام کرتے تھے، جنہوں تہجد کرتے ہیں، وہی اس مہینے سونی بنا کے لمبی کر کے پڑھی۔ میں صرف اشارے کرنے، ایک بندہ بھی دنیا کے جمیا نہیں آج تک جڑا کہا کہ تہجد اور تراویح 2 نمازاں، مگر جب یہ بھی ظلم ہونا شروع ہو گیا، نہیں تراویح کی نماز ہی رکھی، ایک نواں نام بنایا اور پکھانڈ بنا لیا، بس رات تراویح کی نماز ہی رکھی۔ مفتی صاحب زندہ ہو گئے، میں نے پوچھا مفتی صاحب پہلے تو خدا کا واسطہ منو، تراویح نہ کر رکھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کی طرف آیا، صحابی رسول نے کوئی تراویح بولیا؟ ایک غلط گل کیا کہ اتنے بنیاد یہ نا صلاۃ تراویح یا تراویح دی جمع دی 3 گھٹ تو کر چاہیے، اس تو 16 رکعتاں ضروری چاہیے، گاہ تو گاہ بنا الفاظ الفاظ، ایک ردا غلط اور گاہ ردے غلط رکھ دے، تراویح نہ ہی کوئی بالکل اللہ رسول نے اور صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا، وہی جڑا رات میں جاگن کا ہے کیا، یعنی تراویح نہ جالی بنا جالی، یہ وہی تہجد ہے۔ اب ایک بندہ تراویح مانتا ہی نہیں، ہم اسے دلائل دیں کہ بھئی تراویح اتنی رکعت ہے، کیونکہ وہ تو دلائل دے ہی تہجد کے رہا ہے، تو تہجد پر تو ہمارا اعتراض ہے ہی نہیں۔ اب ایک بندے سے آپ دلائل طلب کر رہے ہیں کہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی رکعتیں کتنی ہیں، رکعات کی تعداد کیا ہے، تو وہ تہجد کی رکعت خود مان رہا ہے کہ یہ تہجد کی رکعت ہیں، یعنی یہ تعداد جو ہے تہجد کی رکعتوں کی تعداد ہے، تو پھر اس سے بحث کیا کرنا۔ اب وہاں تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ تراویح ایک اور نماز ہے، تہجد الگ، تراویح الگ ہے۔ اب ہم آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے کیا کیا اس طرح کے اعتراضات کیے جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو یعنی پوری طرح یہی زور لگا رہے ہیں کہ تہجد اور تراویح الگ نمازیں ہیں ہی نہیں، یہ تہجد ہی ہے، اور جو دلائل دے رہے ہیں وہ تہجد کے ہی دے رہے ہیں، تو پھر اسے لڑنا جھگڑنا کیا، اسے یہ اس چیز کے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تراویح الگ نماز ہے۔ جیسے انہوں نے کہا اپنی ویڈیوز میں، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اگر تو پھر آسانی ہے کہ اتنی بڑی ویڈیو ہے، اس کی ساری کلپس ہم آپ کی خدمت میں نہیں سنا سکتے، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی نئی نماز نہیں پڑھی اللہ کے رسول نے، ٹھیک ہے، اور 1 رکعت بھی نہیں پڑھی، ٹھیک۔ اگلے کا ایک بندہ بھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو کہے کہ تہجد اور تراویح 2 الگ نمازیں ہیں۔ اب پیدا نہیں ہوا تو پھر اعتراض کس نے کیا؟ بہرحال یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے لکھا کہ تراویح جمع ترویہ کی یہ جھوٹ مفتیوں کی، یعنی کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ مفتیوں کی چالاکی ہے کہ یہ تراویح ترویہ کا جمع ہے۔ تو تراویح کا اعتراض کر رہے ہیں تو ترویہ کا اعتراض کرنا کیا ہے؟ آگے کہتے ہیں کہ تراویح نام ہی نہیں ہے، نام جعلی ہے، تراویح نام ہی نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر دوسری نماز ہوتی تو تراویح پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول دوسری نماز پڑھتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم آج اس پر گفتگو کریں گے کہ تراویح اور تہجد یہ 2 نمازیں ہیں یا ایک ہی ہے وہ تہجد والی۔ اگر ایک ہی ہے تو پھر لڑنے جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے، پھر تو دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تہجد میں تو ہمارے علماء نے بھی 20 کی تو تعداد نہیں بتائی ہوئی نا، یہ تو الگ نماز ہے، کیونکہ احناف کا تو موقف ہی ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک تراویح نماز ہی الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تراویح نماز ہی الگ ہے، تہجد الگ ہے۔
لیکن یہاں یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے، لہذا ان کے جو دلائل ہیں ہی تہجد کے، تو پھر ہم اس پر غصہ کریں یا زور لگائیں کہ بھائی جو ہے نا وہ یہ دلائل ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے دیے ہی تہجد کے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں جو ایک فرق رکھتے ہیں، پھر ہم یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جو اس نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر تراویح الگ نماز ہوتی تو تراویح کے بعد تہجد پڑھتے، یہ کہا نا۔ تو پہلے تو فرق سمجھیں کہ فرق کیا ہے۔ یہ آپ نے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمارے علماء نے الحمدللہ مناظرین نے اس چیز کو واضح طور پر، یعنی اس چیز کو واضح کیا ہے، واضح طور پر بتایا ہے، لکھا ہے تحریروں میں اور کتب کے اندر، بیانات کے اندر کہ بھی تہجد اور تراویح میں فرق ہے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ انہوں نے لکھا کہ ماخذ کا فرق، تہجد قرآن سے ثابت ہے اور تراویح سنت سے ثابت ہے، یہ فرق بتایا جا رہا ہے۔ اور مکان کا فرق کہ تہجد مکہ مکرمہ میں مشروع ہوئی اور تراویح مدینہ منورہ میں۔ اور زمانہ کا فرق، تہجد ہجرت سے پہلے مشروع ہوئی، تراویح بعد میں۔ اب دیکھیں یہ فرق بتایا جا رہا ہے۔ درجہ کا فرق، تہجد پہلے فرض، پھر 12 ماہ کے بعد اس کی فرضیت امت سے منسوخ ہو کر نفل رہ گئی، یعنی تہجد پہلے فرض تھی، پھر یعنی اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، فرضیت منسوخ۔ اور تراویح فرض نہیں ہوئی، یعنی فرض ہوئی ہی نہیں۔ اور یہ حوالہ جات آپ کے سامنے دلائل اس تحریر کے اندر جو ہے نا وہ حوالہ جات دیے ہوئے ہیں، احادیث کے نمبرز لکھے گئے ہیں۔ آگے کہ جماعت میں فرق ہے، تہجد میں اصل عادت بغیر جماعت پڑھنا ہے، تراویح میں جماعت سنت موقدہ کفایہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساری رات، یعنی تہجد کے لیے ثابت نہیں کہ ساری رات، اور تراویح کے لیے رمضان کے سوا کسی ایک رات میں بھی صبح تک ساری رات نماز پڑھنا معلوم نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی فرق، مہینے کا فرق، تہجد رمضان اور غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے، تراویح فقط رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ مقدار قرات کا فرق، تراویح میں ایک مرتبہ پورا ختم قرآن مجید ختم کرنا خلفائے راشدین کی سنت ہے تراویح میں، جبکہ تہجد میں قرات کی کوئی مقدار متعین نہیں، یہ بھی فرق دکھا ہے۔ اور جگہ کا فرق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد گھر میں ادا کرتے اور تراویح مسجد میں پڑھائی، ٹھیک ہے نا۔ تعین رکعات کا فرق، نماز تہجد کی رکعت متعین نہیں بلکہ وقت کی گنجائش اور اپنی ہمت کے مطابق وطروں کے علاوہ 2 یا 4 یا 6 یا 8 یا 10 رکعت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تراویح کی تعداد فریقین کے نزدیک، یعنی دونوں کو، جو 8 ماننے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں 8 سے زیادہ نہیں، اور 20 والے ہیں وہ کہتے ہیں 20 سے کم نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں فریقین کے نزدیک متعین ہے 20 یا 8 سے کم زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ سلف صالحین میں سے کسی صحابی یا امام کا عمل 20 رکعت سے کم تراویح نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب آگے لگا نیند کا وقفہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اور وطروں کے درمیان سونا ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد اور وطروں کے درمیان سونا ثابت ہے، تراویح اور وطروں کے درمیان سونا ثابت نہیں ہے، یہ بھی فرق ہے۔ وقت کا فرق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول حصہ میں سوتے اور آخر حصہ میں نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھتے، اور جبکہ تراویح اول رات سے پڑھی جاتی رہی ہے۔ اب یہ فرق دیکھیں، فرق بتایا جا رہا ہے، یہ تحریر آپ کے سامنے ہے۔ اب اس تحریر میں علماء اہل حدیث کے فتاوی جات نقل کیے گئے ہیں، اور اس میں بہت سارے اور بھی فرق آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی تحریر ہے، طویل ہے، اب اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں جس سے واضح طور پر سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ تراویح اور تہجد دونوں میں فرق ہے۔ اب امام بخاری بھی اپنے ساتھیوں کو تراویح پڑھاتے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا، اور پھر سحری کے وقت اکیلے تہجد کی 13 رکعت پڑھتے۔ اب دیکھیں امام بخاری بھی، یعنی ان سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ وہ تراویح کے بعد تہجد الگ پڑھتے۔ اب سمجھیں نا، یہ محدثین سے چیزیں آ رہی ہیں۔ اب غیر مقلدین کا آپ نے جو نا وہ اعتراض دیکھ لیا، جو اسحاق جھالوی ہم آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ زور اس چیز پر لگا رہے کہ تراویح اور تہجد میں فرق کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح پڑھائی اس کے بعد کیا تہجد پڑھی ہے؟ اگر تراویح صحابہ کو پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول نے تہجد پڑھی تو پھر تو بات واضح ہو جائے گی نا کہ تہجد اور تراویح میں فرق ہے، تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، صحیح مسلم کی روایت سمجھ رہے نا، کہیں آپ کو یہ بھی کہہ دیتے نا کہ یہ ضعیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھ رہے تھے، میں آیا اور آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے صحابی تشریف لائے، وہ بھی اس طرح کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ہماری ایک جماعت بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس فرمایا کہ آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر کر کے ختم کر دیا، نماز مختصر کر دی، اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔
اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، نماز وہاں ختم کی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھی جو ہمارے پاس نہیں پڑھتے تھے، وہ نماز ہی اور پڑھی ہے۔ اب بتائیں اس سے زیادہ واضح کیا چیز ہوگی کہ اللہ کے رسول نے تراویح پڑھنے کے بعد جا کر تہجد الگ پڑھی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ بات تو پوری واضح ہے نا کہ تہجد الگ اور تراویح الگ۔ اب آپ آگے دیکھیں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت دیکھیں کہ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں ایک دن ہمارے پاس ملاقات کے لیے تشریف لائے اور شام تک ہمارے پاس ہی رہے اور یہیں افطار کیا۔ پھر آپ نے اس رات ہمیں نماز تراویح پڑھائی اور وطر بھی پڑھائے، نماز یعنی تراویح پڑھائی نا۔ پھر اپنی مسجد کی طرف گئے اور اپنے ساتھیوں کو نماز تہجد پڑھائی یہاں تک کہ وطر باقی رہ گئے۔ تو آپ نے اپنے ایک ساتھی کو آگے کر دیا اور فرمایا تم اپنے ساتھیوں کو وطر پڑھایا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا، یعنی وطر ایک ہی مرتبہ پڑھا، 2 دفعہ نہیں پڑھتے۔ اور پھر یہ آگے دیکھیں سنن ابی داؤد کی حدیث کہ اللہ کے نبی ایک ہی نماز کو دن میں 2 مرتبہ نہ پڑھو، اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ یعنی دن رات میں جو ہے نا ایک ہی نماز کو دوبارہ نہ پڑھو۔ تو یہ بات تو آ گئی کہ صحابہ سے بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ صحابہ بھی تراویح کے بعد تہجد پڑھتے، یا صحابہ سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ تہجد اور تراویح میں فرق ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے حوالہ ہے کہ وحید الزمان ہے جو بخاری شریف کا ترجمہ اور تشریح کی، اس میں اس چیز کو مان رہے ہیں کہ امام بخاری تراویح اور تہجد الگ الگ پڑھتے تھے امام بخاری کے متعلق۔ ایک یہ حوالہ آ گیا آپ کے سامنے، اور یہ دیکھ لیں غیر مقلدین کے شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی بھی تراویح کو اور تہجد کو الگ الگ مانتے تھے۔ یہ الحیات بعد الممات کا حوالہ، یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ غیر مقلدین کے یہ بڑے نذیر حسین دہلوی اس چیز کو مانتے تھے۔ ریا میں کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں کہ سوال کا جو شخص رمضان المبارک عشاء کے وقت نماز تراویح پڑھ لے وہ پھر آخر رات میں تہجد پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، جواب پڑھ سکتا ہے۔ تہجد کا وقت ہی صبح سے پہلے کا ہے، اول شب میں تہجد نہیں ہوتی۔ اب یہ فتح ثنا اول شب میں تہجد نہیں ہوتی، اب ان کے نزدیک بھی تہجد اور تراویح الگ الگ نماز، فتح ثنائیہ غیر مقلدین کے۔ ناظرین کرام، ان حوالہ جات کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے کہ تہجد اور تراویح دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ اسحاق جھالوی کا یہ کہنا کہ نماز نہیں ہے یہ بے بنیاد بات ہے۔ اب ہم اس طرف چلتے ہیں کہ اسحاق جھالوی نے جو 8 رکعت تراویح کے دلائل دیے یا ان پر گفتگو کی ہے، تو ان پر میرے خیال میں اس وقت گفتگو کرنا فضول بنے گا، کیونکہ وہ خود مان رہے ہیں کہ وہ ہم تہجد کے دلائل دے رہے ہیں نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تراویح ہے ہی نہیں، یہ ایک جعلی نام ہے، کوئی نئی نماز ہے ہی نہیں۔ جب نئی نہیں، حالانکہ وہاں خود ایک جگہ کہتے ہیں حضرت عمر نے اسے بدعت کہا، تو بدعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی نئی چیز ہوتی ہے نا، ایک طرف کہتے ہیں نئی ہے ہی نہیں، دوسری طرف وہی حضرت عمر سے یہ اس چیز سے ثابت کریں کہ اللہ کے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نئی چیز کہا۔ نئی جب نئی ہے تو پھر الگ ہے نا، ایک چیز نئی ہے تو پھر الگ ہے، یعنی اس چیز سے بھی اس چیز کا پتہ چل رہا ہے۔ تو ناظرین، ان کے جو دلائل، اب وہ خود مان رہا ہے کہ ہے ہی تہجد، تو دلائل تہجد کے تراویح کے تو دلائل ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ خود مان رہے ہیں کہ تراویح نماز ہے ہی نہیں۔ تو لہذا ہم اس بحث میں پڑھیں کہ غیر مقلدین تراویح کو کتنا مانتے ہیں، تو یہ بات یہاں واضح ہو جاتی ہے کہ غیر مقلدین تراویح کی مقدار ان کے نزدیک کیا، وہ تراویح ان کے نزدیک ہے ہی نہیں، وہ ان کے نزدیک تہجد ہے۔ یہاں گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تراویح اور تہجد ایک ہے، تراویح ہے ہی جعلی نام، یہ غلط بات ہے۔ لہذا تہجد اور تراویح دونوں الگ الگ نمازیں ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں حوالہ جات رکھے ہیں۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں، اس ویڈیو کے سلسلے میں یہی بہت ہے۔ اگر ضرورت پڑی، اللہ نے چاہا تو ہم اور اس کا ایک اور حصہ بنا لیں گے جس میں ہم تراویح کی یعنی رکعات کے تعداد کے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔